السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اردو سال اول کا سبق نمبر 5 ادیب کی عزت کا خلاصہ۔ اس سبق میں مصنف ایک ادیب کی زندگی کا حال بیان کر رہے ہیں۔ افسانے کا آغاز حضرت قمر کی کچن میں موجودگی سے ہوتا ہے، جہاں وہ بغیر چینی اور دودھ کے چائے بنا کر پیتے ہیں۔ ایسی چائے پینے کی اصل وجہ تو غربت ہے، لیکن وہ اپنی بیوی سکینہ کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنے کو بغیر دودھ کی چائے پینے کی افادیت بیان کرنے لگتے ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں ان کی بیوی ان سے راجہ صاحب کی دعوت قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عزت کے بھوکے ہیں اور جنہیں راجہ صاحب دعوت دے وہ عام شخص تو نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بیوی کے منع کرنے کے باوجود راجہ صاحب کی محفل میں تشریف لے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قمر صاحب کے ہاں اپنی پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہن کر گئے۔ قمر صاحب کے ہاں جاتے وقت حافظ صمد کی دکان پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک کپڑے والے کی دکان پر جا رکتے ہیں۔ دونوں جگہ ہی وہ راجہ صاحب کے یہاں جانے کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ راجہ صاحب ان کی قدر کریں گے۔ جب قمر راجہ صاحب کی محفل کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو چوکیدار ان سے کارڈ دریافت کرتا ہے، جس پر قمر صاحب برا مناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں، اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی دکھا دیتا، ورنہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ آپ راجہ صاحب سے کہہ دیجئے گا قمر آیا تھا، لوٹ گیا۔ چوکیدار انہیں منا کر اندر لے جاتا ہے، جہاں راجہ صاحب ان کا سب سے تعارف کرواتے ہیں۔ وہاں ایک صاحب سے گفتگو کے دوران قمر صاحب انگریزی ادب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں روحانیت کا ابھی اتنا فقدان نہیں ہوا کہ مغربی شاعروں سے بھیک مانگیں۔ میرا خیال ہے کم از کم اس مضمون میں ہم اب بھی مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ وہاں موجود کافی لوگوں سے راجہ صاحب ان کا تعارف کرواتے ہیں، لیکن کوئی بھی انہیں عزت نہیں دیتا۔ اس لیے قمر صاحب اپنی عزت افزائی محسوس کرتے ہوئے گھر کی جانب چل دیتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں، میں نے آج سمجھ لیا، ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔ قمر صاحب لکھنے پڑھنے کے کام کو عبادت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس طرح ہم عبادت بے غرض ہو کر صرف اپنے لیے کرتے ہیں اور لوگوں سے کسی داد و تحسین کی امید نہیں رکھتے، اسی طرح پڑھنے لکھنے کا کام بھی ہمیں اپنے لیے ہی کرنا چاہیے اور کسی سے داد کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔